اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کے وقت یہ کام ضرور کرنا، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کام میں مشغول کر لیتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ 25 نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مزدوری اور اجرت کے لالچ کے بغیر محض ثواب حاصل کرنے کی نیت سے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب راضی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بس اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اللہ اکبر کہے، پھر جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص
اشہدو ان محمد رسول اللہ کہے، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر ایک شخص اللہ اکبر کہے، پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص لا الہ الا اللہ کہے۔ بس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدقے دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ العرض اذان دینے کے فضائل و برکات اور ان پر گراں قدر اجر و ثواب کا ملنا احادیث و روایات میں بکثرت وارد ہوا ہے، جن پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہونا اور انہیں ٹھیک ٹھیک بجا لانا انسان کی بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اذان کی مشروعیت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے کوئی ایسی چیز متعین کی جانی چاہیے جس کے ذریعے تمام لوگوں کو اوقات نماز کی اطلاع ہو جایا کرے، تاکہ سب لوگ وقت پر مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں۔ بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے اور بعض نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ بنا لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ صاحب الرائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان تجاویز کے سلسلے میں عرض کیا کہ آگ تو یہودی اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے روشن کرتے ہیں، اسی طرح ناقوس نصارہ اپنی عبادت کے وقت اعلان کے لیے بجاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ دونوں طریقے اختیار نہ کرنے چاہئیں کہ اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، بلکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ سوچنا چاہیے۔ بات معقول تھی، اس لیے بغیر کسی فیصلہ کے مجلس برخاست ہو گئی اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور کوئی بہتر طریقہ سامنے نہیں آ رہا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد طے ہو جائے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر و پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ یہ اسی سوچ و فکر میں گھر آ کر سو گئے۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ خواب سچا ہے، اور فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لو اور جو کلمات خواب میں تم کو تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو، وہ انہیں زور زور سے ادا کریں گے کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی اور ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں نے خواب میں ایسے کلمات سنے ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ منقول ہے کہ اسی رات میں 10، 11 یا 14 صحابہ کرام نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔
بہرحال اذان کی مشروعیت میں صحیح اور مشہور یہی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہی خواب تھا جو انہوں نے اس رات دیکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اذان اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے ایک عظیم ترین اور ایک اہم ترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، لوگوں کو کامیابی و کامرانی کی طرف بلایا جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت کا ایک بہترین عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان دینے کی اہمیت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب احادیث و روایات میں بکثرت وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کی بخشش اس کی آواز کی انتہا کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہر خشک و تر چیز اور نماز میں آنے والے آدمی اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ 25 نمازوں کا ثواب اس کے زائد اعمال میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور ایک سے دوسری نماز کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیج کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھ کو امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا قیامت کے دن اس کی سفارش مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ایک وہ غلام کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کیے اور اپنے آقا کے بھی حقوق ادا کیے، اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں، اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ 5 نمازوں کے لیے اذان کہتا ہو۔ العرض اذان دینے کے فضائل و برکات اور ان پر گراں قدر اجر و ثواب کا ملنا احادیث و روایات میں بکثرت وارد ہوا ہے، جن پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہونا اور انہیں ٹھیک ٹھیک بجا لانا انسان کی بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں جا کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیحات کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کا منادی بن کر روزانہ صبح و شام 5 مرتبہ نماز کی طرف اور کامیابی و کامرانی کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے، تو آئیے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اس سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔
فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس سے بستی والے اندازہ لگا دیتے کہ یہ مسلمان ہے اور یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں، تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہیں، ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا نامستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں، اور وہ جو اذان سنیں اور اس کا جواب نہ دیں، اور وہ جو میرا ذکر سنیں اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقو بررت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہو اسے وہی روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے
جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئی جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے کرا کو بھی ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں کے ریوڑ یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو، پانچوں وقت کی نماز کے لیے جس میں جمعہ بھی ہے، اذان سنت موقدہ ہے۔ اذان وقت پر کہنی چاہیے۔ فرض عین کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ عورتوں کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ بے وضو کی اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر اذان دی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ مؤذن صالح اور پرہیزگار ہو اور ثواب کی نیت پر اذان کہتا ہو۔ فاسق، نشئی، پاگل اور ناسمجھ بچے کی اذان مکروہ و واجب الاداء ہے۔ حیض و نفاس والی عورت، خطبہ سننے والے، قضائے حاجت اور جمع کرنے والے پر اذان کا جواب نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو چاہیے کہ اتنی دیر سب کام یہاں تک کہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو تو موقوف کر دے، اور چل رہا ہو تو کھڑا ہو کر اذان سنے اور جواب دے۔ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی اذان کا جواب ہے، اگر سب کا جواب دے تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ وقت کی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اور واجبات کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم، اپنا رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔